فحدث، فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ نعمت مجھے میرے رب نے دی۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ، اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ ان 3 آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 3 آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ان 3 آیات سے دلیل لیتے ہوئے ہم حضور کے میلاد کا یعنی حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو تم پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اس نعمت کا ذکر کرو۔ اس نعمت کا کیا کرو؟ اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی ہے، اس کا ذکر کرو۔ پھر فرمایا واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ پہلے کہا کہ جو تم پر نعمت ہوئی ہے اس کا ذکر کرو، پھر کہا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے جس کا چرچا کرنے کا حکم ہے، جس کا ذکر کرنے کا حکم ہے، اور جس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا فرمان، اللہ کی نعمت وہ کون سی ہے؟ ان لفظوں کو سمجھیں، پھر میں وہی آیات رپیٹ کروں گا تو آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتی وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب پھر پہلی آیت کی طرف جائیں۔ ایسے کوئی واویلا کرے کہ تم میلاد کرواتے ہو، یوں ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، تم جناب علی میرے آقا کا ذکر کرتے ہو، کبھی جھنڈیاں لگاتے ہو، کبھی جھنڈے لگاتے ہو۔ جی، کسی کو جھنڈیاں نظر آتی ہیں، کسی کو
جھنڈے نظر آتے ہیں، اور تم اتنی دیگیں پکا دیتے ہو، اور یہ ساری فضول خرچی تمہیں کس نے بتائی؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکم، بولے یہ حکم خدا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ اور بھی اللہ کی نعمتیں، پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ وہ محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب اللہ نے کہا میری نعمت کا ذکر کرو، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر ذات مصطفیٰ کا ذکر تو کرنا پڑے گا نا، پھر ذات مصطفیٰ کا ذکر تو کرنا ہوگا۔ پھر اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے۔ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں حضور کے طفیل ہیں۔ آج آپ سست کیوں ہیں؟ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں حضور کے طفیل ہیں، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں حضور کی وجہ سے ہیں، حضور کی وجہ سے ہیں۔ تو نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ اور نعمت اعظم، احسان عظیم ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ نعمت کا ذکر بھی کرنا ہے اور نعمت کے ملنے پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور نعمت ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ پہلے کہا ذکر کرو، پھر کہا شکر کرو، آپ کو بھول گیا، پھر کہا پہلے کہا ذکر کرو، پھر کہا شکر کرو، اب کہا اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ چرچا کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر یا پڑوس میں بتانا پڑتا ہے، گلی میں بتانا پڑتا ہے، محلے میں بتانا پڑتا ہے، اخبار پر دینا پڑتا ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے، محفل بنا کر دوستوں کو دعوت بطور شکریہ کھلانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ رب نے مجھے نعمت سے نوازا ہے۔ ایک چھوٹی سی نعمت، کسی کو رب نے بیٹا دیا، کسی کو رب نے بیٹا دیا تو وہ گھر میں چھپا لے، اس کا نام بھی نہ بتائے، یہ بھی نہ بتائے کہ مجھے رب نے بیٹا دیا، چھپا کے رکھے، بتائے ہی نہ، عقیقہ بھی نہ کرے، کسی کو دعوت بھی نہ کھلائے، پارٹی بھی نہ کھلائے،
اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ مادی دنیا کی مثال دے رہا ہوں، مادیت پرست دنیا کی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جی بولو تو صحیح۔ تواڈے کوئی نویں نویں منڈے ہوئے بھی میں تواڈے کول پارٹی منگن لگیا نہیں جی، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ کنجوس ہے، کنجوس، دکیا نوس، مکھی چوس ہے، اسے بڑا خراب انداز میں یاد کیا جائے گا۔ رب نے اسے پوتا دیا ہے، رب نے اسے بیٹا دیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، تو اس نے نعمت کا اظہار ہی نہیں کیا، اس نے شکر ہی ادا نہیں کیا، اس نے نعمت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ذکر ہوگا یہ سب کچھ کرنے سے، ذکر ہوگا، اور رہ گی بات شکر کا، شکر ہوگا سجدہ ادا کرنے سے، شکر ہوگا سجدہ ادا کرنے سے۔ کائنات کے اندر ذات مصطفیٰ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اس کے مل جانے پر شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس نعمت کا خوب چرچا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس نعمت کا خوب چرچا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے۔ اور سن لیں، صرف حضور کی امت ہی حضور کی ولادت کا ذکر نہیں کرتی۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے کہ ولادت مصطفیٰ کا ذکر آمد مصطفیٰ سے پہلے سابقہ امتوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، سابقہ امتوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر خوش ہونا، حضور کی تشریف آوری کی یعنی حضور کے میلاد کی خبر سن کر خوش ہونا، اور حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے دعائیں مانگنا، یہ سابقہ امتوں کا شیوا رہا ہے۔ یہ سابقہ امتوں کا شیوا رہا ہے۔ سابقہ امتوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیں مانگی، اور سابقہ انبیاء کرام نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے جب حضور کی آمد کی پیش گوئی دی، خود بھی اظہار مسرت یعنی خوشی کا اظہار کیا، اور سننے والی امتوں نے بھی آمد مصطفیٰ کی پیش گوئی اپنے نبی کی زبان سے سن کر اس امت نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ تو جب پہلی امتیں حضور کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر سن کر امتیں بھی خوش ہوں اور ذکر کر کے نبی بھی خوش ہوں، تو تب جس امت کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، جس امت کے لیے آپ کرم بن کے آئے، جس امت کے لیے آپ اس امت کے غمخوار بن کے آئے، اور جس امت کے آپ وارث بن کر آئے، کیا اس امت کو اس محبوب کی آمد پر خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ جی بولتے نہیں آپ لوگ؟ اظہار مسرت نہیں کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سنیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے میلاد منایا. کوئی کہے کہ حضور کے صحابہ نے حضور کے میلاد کو نہیں منایا یا حضور کے میلاد کا ذکر نہیں کیا، یہ تو الٹا حضور کے صحابہ پر الزام ہے. یہ الٹا حضور کے صحابہ پر الزام ہے. حضور کے صحابہ نے میلاد منایا، حضور کے صحابہ نے میلاد کا ذکر کیا، حضور کے صحابہ نے میلاد کا ذکر کیا، مگر تمہارا رنگ تمہارے ماحول کے مطابق ہے. صحابہ کے میلاد کا ذکر کرنے کا رنگ ان کے انداز کے مطابق ہے. اب اگر کوئی کہے تم جھنڈیاں لگاتے ہو، وہ حدیث پاک پڑھتا ہوں باقاعدہ، تم جھنڈیاں لگاتے ہو، تم جھنڈے اٹھاتے ہو. صحابہ نے جھنڈیاں لگائیں، صحابہ نے جھنڈے اٹھائے. تم بڑے بڑے بینر لگاتے ہو، صحابہ نے بڑے بڑے بینر لگائے. عقل کے اندھو، وہاں تو حالات ایسے تھے کہ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ان کی شہادت ہو رہی ہے تو کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا. وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کفن کے لیے کپڑا نہیں مل رہا. دو کپڑے ملے، ایک دوسرے صحابی کو دیا، ایک جناب امیر حمزہ کو دیا. سر کی جانب لے جاتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی جانب لے جاتے ہیں تو چہرہ ڈھانپا نہیں جاتا. ارے جس قوم کے پاس، جس جماعت کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہ بینر کہاں سے بنواتے؟ وہاں تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا. وہاں تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا. قرآن کس چیز پہ لکھا جاتا تھا بتائیں آپ؟ جی، درخت کے چھلکوں پر، پتوں پر، جانوروں کی کھال پر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اس پہ لکھا جاتا. ہاں، میلاد منایا گیا، کس انداز میں منایا گیا؟ جو چیز انہیں میسر آئی انہوں نے اسی انداز میں ذکر مصطفیٰ کیا. کیا کیا؟ ذکر مصطفیٰ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور بھی کتب کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرے آقا تشریف لائے. کون تشریف لائے؟ حضور تشریف لائے. حدیث کے لفظ ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا قال اللہ ما اجلسکم الا ذاکا قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا. اتنی حدیث پاک کا ترجمہ سن لیں آپ. حضور تاجدار مدینہ تشریف لائے، صحابہ ایک جماعت اور گروہ میں بیٹھے کوئی ذکر کر رہے تھے. حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَہَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اس چیز پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت دی۔ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت دی۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قرآن پاک کی طرف آئیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ نے مومنوں پر مننا کیا۔ مننا مانا احسان، مننا مانا احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر مننا کیا، احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا، ان میں اپنے۔ اب حدیث کی طرف آئیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ کس پر؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اس نے ہمیں اسلام کی وجہ سے ہدایت دی۔ اگر بات صرف اسلام پر آ کر رک جائے تو اسلام کس کی وجہ سے آیا؟ اتنے سست ہو کے نہیں نہ بیٹھتے، پھر میں بھی سوریں لگایا کروں۔ اگر بات آ کر اسلام پر رک جائے، آگے اور کچھ بھی بیان نہ ہو، تو پھر بھی اسلام کس کی وجہ سے آیا؟ جی، اسلام کس کی وجہ سے آیا؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایمان کس کی وجہ سے ملا؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ قرآن کس کی وجہ سے ملا؟ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ یعنی قرآن ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، ایمان ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، ایقان ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، رب رحمان ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے پھر سبحان اللہ کہہ لیں۔ پر بات یہاں پر نہیں رکی۔ صحابہ یہ نہیں کہتے وَهَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، کہ اسلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، بلکہ صحابہ آگے کہتے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، محبوب جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے شکر کے طور پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اب بات یہاں پر نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ، حضور نے فرمایا کیا تم یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی نعم۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ، حدیث کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ کیا نبی کو پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو غیب دان نبی ہے، یہ تو غیب دان نبی ہے۔
یہاں تک کہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت جان جانے ماں آمنہ کے لال نبی بے مثال ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو جو تمہارے دلوں کے اندر خشوع و خضوع ہے جو تمہارا خلوص ہے محمد مصطفیٰ تمہارے خلوص کو دیکھتے ہیں میرے آقا کے نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں جو مصلی پر کھڑے ہو کر پچھلی جماعتوں صفوں میں کھڑے صحابہ کے دلوں کا خلوص دیکھ سکتے ہیں تو جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں حضور قسم کیوں لے رہے ہیں حضور قسم کیوں لے رہے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے پھر صحابہ کیا کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم صحابہ آگے کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم ما اجلسنا الا ذاقا سونا سانو رب دی قسم ہے سوائے تواڈی آمد دے ذکر دے ہور ساڈے بیٹھن دا مقصد ہی کوئی نہیں تو حضور نے کیا فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے میں نے قسم کیوں لی ہے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے میں نے قسم کیوں لی ہے اما انی لم استفلفا تہمتا لکم ولکن اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یبائی بکم الملائکہ قسم اس لیے لی ہے کہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر پتہ اللہ کیا کر رہا ہے پتہ ہے تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ کیا کر رہا ہے اتانی جبریل فاخبرنی جبریل آئے اور جبریل نے مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر پتہ اللہ کیا کر رہا ہے یبائی بکم الملائکہ ملائکہ کے سامنے میرا رب فخر کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کے امتی مصطفیٰ کے میلاد اور آنے کا ذکر کر رہے ہیں اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے یہ نظر نہیں آتی یہ حدیث نظر نہیں آتی جھنڈیاں نظر آتی ہیں بیرن نظر آتے ہیں 12 ربیع الاول کا جلوس نظر آتا ہے 12 ربیع الاول کے دن کوئی مسلمان نہا لے اچھے کپڑے پہن لے وہ نظر آتے ہیں یہ عمل تو صحابہ کر رہے ہیں نہیں جی تم 12 ربیع الاول کو نہ کرو آگے پیچھے کر لو چلو ٹھیک ہے ہم 12 ربیع الاول کو حضور کی بھی ولادت مناتے ہیں تم 10 کو منا لو 17 کو منا لو 14 کو منا لو پہلی کو منا لو تم ربیع الثانی کے اندر جا کے منا لو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے حضور کی آمد کا جشن ہی منانا ہے پھر سنیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء اس پر قسم لے کر پھر کہہ رہے ہیں قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے اعتبار نہیں ہے بلکہ تمہارے عمل پر تدیش نعمت کے طور پر تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ملائکہ کی مجلس میں تمہارے اس عمل پر فخر کر رہا میں بات کو بہت سارے لوگ چونکہ آپ سادہ لوگ ہیں اس لیے مجھے بات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ میں سے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں
بظاہر ان کا وقت تو ضائع ہوتا ہے لیکن عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا. امام الانبیاء کے غلاموں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہوئے اس کی تحقیق اور تصدیق کر رہے ہیں. حضور جانتے کیسے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، امتی جہاں جس حال کے اندر ہوتا ہے میرے آقا کی نظر سے وہ دور نہیں ہوتا. امتی کی کیفیت اور امتی کا عمل میرے آقا کی نظر سے دور نہیں ہوتا. اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو اور عقیدہ یہی ہے، یہ عقیدہ کسی کو سنانے اور ستانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر جب کبھی کوئی امتی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھا کرے میرے آقا میرے جھوٹ کو بھی سن رہے ہیں. جب کوئی امتی کسی امتی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھا کرے میرے آقا میرے فراڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک امتی دوسرے امتی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. جب یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ غریب امتی ہر حال میں آقا کی نظر میں ہے تو پھر کیا جھوٹا امتی نظر میں نہیں ہے؟ فراڈیا نظر میں نہیں ہے؟ دھوکے باز نظر میں نہیں ہے؟ جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے وہ نظر میں نہیں ہے؟ اس کو آقا نہیں دیکھ رہے؟ بولتے نہیں چپ کر گئے ہیں جی. تو پھر بھی تو مصطفیٰ کی نظر کا حیا کرنا چاہیے، پھر بھی تو نگاہ مصطفیٰ کا حیا کرنا چاہیے جی. اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ ہمیں جو عمل بھی کرنا ہے اگر نگاہ مصطفیٰ سے بچ نہیں سکتے تو پھر ہمیں حیا دارو والا اور حیا والو والا عمل کرنا چاہیے. سنیں اس پر دلیل عرض کرتا ہوں. حضرت حارثہ کی ماں آئی حضور کی بارگاہ میں، آ کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا لاڈلا بیٹا تھا حضرت حارثہ شہید ہو گیا، میں پریشان ہوں، پتہ نہیں اس کی شہادت اللہ کو قبول بھی ہے یا نہیں ہے. اس کی شہادت اللہ کو قبول بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو اللہ کو قبول ہے تو پھر مجھے صبر آ جائے گا، اگر قبول نہیں ہے تو پھر مجھے رونے کی اجازت دے دے. وہ مائیں بھی کیسی مائیں ہیں، جوان بیٹے بھی ذبح ہو جائیں تو مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر رویا بھی نہیں کرتی. یہ ہے امت. پھر آقا مجھے آپ رونے کی اجازت دے دے. آج کے جیسے عقیدے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ استغفر اللہ کیا پتا، تو نبی فرماتے نماز کا مسئلہ پوچھو، حج کا پوچھو، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھو، کوئی دعا کا مسئلہ پوچھو، چھوڑو اس بات کو. اب مجھے کیا پتا کہ تیرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ قبول کرنے والا تو اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. میرے آقا فرمایا سن حارثہ کی ماں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث کے لفظ ہیں. میرے آقا فرمایا سن حارثہ کی ماں یا ام حارثہ، اے حارثہ کی اماں، انہا جنان فی الجنہ وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی.
اچھا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. مدینہ کا سوال سے دور ہے یا جنت دور ہے؟ بتائے جنت کہاں ہے؟ میرے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں. خبر جنت کی دے رہے ہیں. خبر جنت کی دے رہے ہیں اور دیکھ کر دے رہے ہیں. اور دیکھ کر دے رہے ہیں. حدیث کے لفظ سنیں. میرے آقا فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ. تو صرف جنت کی بات کرتی ہے؟ تو صرف جنت کی بات کرتی ہے؟ جنان بہت ساری جنتیں ہیں. تو ایک جنت کی بات کرتی ہے؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ اور بے شک نبنک تیرا بیٹا. حارثہ کی ماں تو صرف جنت کی بات کرتی ہے، وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں. اور بے شک وَإِنَّ ابْنَكَ بے شک تیرا بیٹا اصحاب الفردوس الاعلیٰ جو اللہ کی سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کے اندر تیرا بیٹا رہتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ فرمایا اصحاب پہنچ چکا ہے. کیا پہنچ چکا ہے؟ جو اعلیٰ جنت ہے، جو اعلیٰ جنت ہے اس کے اندر تیرا بیٹا پہنچ چکا ہے. اور ایک حدیث کے اندر حضرت جعفر کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا، جنہیں حضرت جعفر طیار کہتے ہیں. تو جو ہے یعنی کسی نے پوچھا تھا آقا کس حال میں ہے؟ فرمایا اللہ نے اسے 2 پر دیے ہیں اسی لیے تو طیار کہتے ہیں. سبحان اللہ نہیں کہتے، آپ بات ختم کر رہا ہوں. زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ. نہیں ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ، اور اونچا کہیں سبحان اللہ. یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. کسی نے پوچھا کہاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہاں ہونا ہے؟ اللہ نے انہیں صرف جنت نہیں دی، انہیں پر دیے ہیں، پر لگا دیے ہیں. وہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں سیر بھی کرتے ہیں. اور میرا جعفر تیار جنت میں اڑتا پھر رہا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے. تو پھر کہو نا، جو میں 12 سالوں سے آپ کو یاد کراتا ہوں، اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر. یہ شعر تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. اپنے غلاموں سے جو ہو بے خبر، ارے وہ آقا ہی کیا ہے، ارے اپنے آقا پہ جو مر مٹ نہ جائے وہ بندہ ہی کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.